جب کوکی نے مجھے کہا تھا تو میں نے یہی بات سوچی کہ میں اپنی طرح سے کیا نصیحت کروں گی. ہم تو وہی کریں گے نا, جیسے میری ایک گھر ہے, میں نے اپنی طرح سے جو دیکھا کہ کامیاب زندگی کے لیے لڑکا اور لڑکی کو کیا چاہیے, تو وائی ناٹ کہ ہم وہ نصیحت دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی شدہ جوڑے کو دی تھی. تو یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اس وقت رسول اللہ نے کہی تھی. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ نے دعا دینی ہوتی نا, بچوں کی شادی ہو رہی ہے, خوشی کا موقع تھا, دعا دینی ہوتی تو الحمد بھی بہت وہ پڑھ سکتے تھے, آیت الکرسی اتنی آیات کی سردار وہ بھی پڑھ سکتے تھے. وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پاک میں سے 3 صورتوں میں سے 4 آیات پک کی تھی, اور ان 3 صورتوں میں 4 دفعہ ایک ہی لفظ اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اور چوتھی آیت میں پھر اس کا ثمر, اس کا نتیجہ, اس کی برکات رسول اللہ نے بتائی تھی. تو یہ جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کانپ اٹھے تھے. آپ میں سے کسی کو کوئی دل میں تکلیف ہوئی ہے یا سمجھ آئی ہے یہ کیا میں نے بات کہی ہے؟ نہیں آئی ہے نا, کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے قرآن ہماری زبان میں نہیں ہے, اور پھر ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں صحابہ کانپ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور انہوں نے کہا رسول اللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں, لیکن اللہ کا حق, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے. تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ رسول اللہ نے کہا کہ جو آیا نازل جیسے ہوئی ہے نا بس ویسے ہی کرو. اس کے بعد بہت سالوں کے بعد سورۃ تغابن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ما استطعتم, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا کر لو. تو صحابہ کی جان میں جان آئی کہ ناؤ وی وہ تو کرتے ہی تھے. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ 3 آیات میں 4 دفعہ سیم ورڈ اتقوا اللہ کیوں دلہا دلہن کو کہا جا رہا ہے. تو تقوی ہے کیا؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تقوی کیا؟ کیونکہ قرآن بھرا ہوا ہے. آنیسٹلی میں یہ آیات دیکھ رہی تھی نا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ پورا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلہا دلہن کو ہی کہا ہوا ہے. وہ نیا کیونکہ یونٹ بننا ہے نا, وہاں سے نئی نسل بڑی ہونی ہے, تو ان ماں باپ کو کیا نصیحت جن کی اولاد آگے پیدا ہونی ہے. تو تقوی کا معنی آپ میں سے آتا ہے کسی کو؟ ہاں نہیں, میننگ پرہیزگاری, اوکے. اور اینی ون؟ فیئر آف اللہ, اینی ون؟ consciousness of Allah. یا الحمدللہ. دیکھیے تقوی کا مطلب کیا ہے, میں آپ کو حدیث سے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی نا. کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا ایک دن کہ آپ کا کیا خیال ہے تقوی کے بارے میں, کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر آپ کبھی کسی ایسی جگہ سے نہیں گزرے جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں راستے میں, تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھا گزرا تو ہوں, تو کیسے گزروں گا؟ اپنے کپڑے بچا کے, اپنے آپ کو بچا کے گزروں گا وہاں سے تاکہ مجھے کوئی چیز نقصان نہ دے. تو انہوں نے کہا یہی تو تقوی ہے. دنیا جو ہے وہ راداری ہے جس کے ساری طرف اٹریکشن ہے, ساری طرف اٹریکشن ہے. تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی لے کے چلنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. یہی جہاد ہے. تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کو کہا کہ اتقوا اللہ, کہ اللہ کا تقوی رکھنا. کیونکہ یہ کیوں دلہا دلہن کو کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں شادی جب ہوتی ہے نا تو یہ خوشی کا موقع ہے الحمدللہ. غم کا صبر بہت آسان ہے, یہ یاد رکھیے گا. غم جب آتا ہے نا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے, روتا ہے. کئی دفعہ مومن جو ہے نا وہ فوراً سوچنا شروع کرتا ہے کہ میرے پاس میں نے کیا غلط کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ یہ اتنا بھاری وقت آیا, میں کیسے اس کو ٹھیک کروں. اللہ سے دعائیں کرتا ہے, اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن خوشیوں کا صبر بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہم سب سے زیادہ نافرمانیاں اس وقت کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی دی ہوتی ہے.
وہی رشتے، وہی شادیاں جس میں ہم رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بچی کا رشتہ آ جائے، یا اللہ اچھے گھر میں چلی جائے، بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، یا اللہ اچھے لوگ مل جائیں، نصیب کھل جائے، ہر ماں کی طرح دعا کرتے ہیں نا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس دن سے شروع ہوتے ہیں جو مہندیوں پہ ہم لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. آپ خود آنیسٹلی میں آج کہوں گی آپ کو کہ رات کو گھر جا کے یہ ایک سینٹنس ضرور سوچیے گا کہ اس گھر میں اللہ کی برکت اس فیملی میں کیسے آ سکتی ہے، اس یونٹ پہ کیسے آ سکتی ہے جہاں ہم اللہ کی نافرمانیاں اتنے کھلے عام کریں گے. اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کیونکہ کلچر ہے، ہر طرف دیکھتے ہیں، امی نے بھی کیا تھا، بہن نے بھی کیا، دوست نے بھی کیا، تو ایسے کیسے اللہ. اور پھر ایسی بات ہوتی ہے تو یوزلی ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں، کدھر لکھا ہوا ہے، ہر وقت ڈراتے رہتے ہو یہ نہیں کرو وہ، کیا جینا نہیں ہے اب دنیا میں، کیا ایسے رہیں گے. تو ہم بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ اے نبی کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ ہر وہ فحاشی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی، حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے، بے حیائی فحاشی حرام ہے جو تم ظاہری طور پہ سب کے سامنے کرتے ہو اور ایون تم چھپ کے بھی کرتے ہو. تو آپ مجھے بتائیے کہ حرام کر کے ہم اپنے گھر کیسے بچائیں گے؟ یہ بہت سخت بات تھی، کیونکہ اکثر میں جب بھی بات کرتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ کیونکہ قرآن کی بات ہے نا، تو قرآن کی بات ہم چھپا کے نہیں کر سکتے. ایسے نہیں کہ لوگ مائنڈ کریں گے، چلو چھوڑو اچھی بات کر کے درس ختم کرو، دعا کرو، چلو جی گھر چلے جاؤ. یہ وہ ٹروتھ کڑوا ہے جو ہم مسلمانوں کو خدا کے لیے پتہ ہونا چاہیے. ہمیں ساری دنیا کی کتابوں کا پتہ ہے. ہمارے پاس کوئی بک آتی ہے، ہمیں کوئی پسندیدہ بک ہوتی تھی نا تو رات کو نیند نہیں آتی تھی، جلدی ختم کرنا ہے. اور وہی قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے. ہم نے بہترین شخص کوئی نہیں بننا، ہم نے تو کامیابی دنیا والی دیکھنی ہے نا. اور سیکنڈ نصیحت رسول اللہ نے کیا کی تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہا رجالا کثیرا. اب یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اے تمام لوگوں، اب مسلمانوں کی بھی بات نہیں ہے، اب کامن بات ہے کہ تم سارے ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو، رائٹ. تو اب شادی جب ہوتی ہے نا تو نصیحت کیا ہے اس میں کہ کہیں یہ نہ تم سوچنا میرا خاندان زیادہ بہتر، میرے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، میرے گھر میں تو وہ چیز نہیں تھی، یا میرے تو گھروں میں یہ چیزیں، تو میری تو ابو کی ایسی جاب، تمہارا باپ ایسے تو میرا گھر ایسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں، ایک آدم کی اولاد ہو، تم سب ایک ہی ہو، تو اس لیے اس بات پہ لڑنا نہیں ہے. اور دوسری کیا نصیحت تھی، وَالنِّسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور ڈرو، دیکھیں دوبارہ سے ایک ہی آیت میں اتقوا اللہ کا لفظ ہے کہ ڈرو اس بات سے کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر، نکاح میں کیا کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو تم نکاح میں بھی اور تم آپس میں اللہ کو گواہ بنا کے ایک رشتہ قائم کرتے ہو. والارحام، اور اب جو رشتے ناتے ہیں نا ان کا خیال رکھنا. لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جی شادی ہو رہی ہے نا، بہو کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ساس کی کوئی خدمت کے لیے کون کہہ رہا ہے، عزتیں بھی ختم کرا دی ہیں. بار بار ایک چیز رب کی جاتی ہے، نہیں عورت کا کوئی کام نہیں، خامند ہے وہ کرے نا جو بھی کرنا ہے، بیوی کا کوئی کام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں پہلا رشتہ ارحام کا رشتہ ہے، رائٹ، ماں باپ، بہن بھائی، کزن، چچا، جو بھی ہوتے ہیں ہمارے رشتے. اب جیسے بچی بڑی ہوتی ہے تو ایک اور رشتہ قائم ہوتا ہے. اب دیکھیں حرمتیں قائم ہو رہی ہیں. ادھر کون سی حرمتیں ہیں کہ وہ لڑکا لڑکی جو پہلے غیر تھے، رائٹ، ایک نکاح کے بندھن میں جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کر کے ایک رشتے میں جوڑتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف ہو جاتے ہیں. اب پھر اس گھر میں جہاں پہ بچی جا رہی ہے، اس گھر میں جو باپ ہے، لڑکے کا باپ ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری عمر کے لیے اس بچی کا محرم ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے، پہلے وہ بچی کا باپ، جیسے اسلام میں یہی ہے نا کہ باپ اور ڈیفینیٹلی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے،
اسی طرح سے اللہ نہ کرے اگر یہ رشتہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رہے نہ رہے، وہ باپ جو ہے وہ ساری عمر کے لیے اس کا محرم ہو جاتا ہے، ایک نیا رشتہ بن گیا الحمدللہ۔ ماں جو ہے نا، ماں دیکھیں داماد جب گھر آتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی ہے اس کی، داماد گھر آ رہا ہے تو وہ اس کے لیے محرم کا رشتہ آ جاتا ہے۔ تو ارحام کے رشتے بن رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا، اور یہ جو حقوق و فرائض کا چکر ہے نا، اس میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ باہر لوگوں کے سامنے اچھی شکل بنا کے اچھی اچھی باتیں کر کے نہیں جی ہم تو یہ ہم تو وہ، اور گھر کے اندر تو کوئی کیمرے نہیں لگے نا، کسی کے سامنے بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ دیکھنا کہ اللہ از واچنگ یو، اللہ از واچنگ یو، کیونکہ یہ ارحام کے جو رشتے ہیں نا ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے نگہبان ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 24 گھنٹے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اس میں کہا کہ دیکھو یہ جو یونٹ تم بنا رہے ہو نا، اس کی بنیاد میں تقوی اللہ رکھنا، اور یہ رشتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات، تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور زبان کا فتنہ، کہ زبان جو ہے نا اس کو سیدھی بات کرنا۔ وہ عورت جس کی زبان خراب ہوتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گی۔ اور وہ عورت جب وہ فوت ہوتی ہے اور اس وقت اس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے، قیامت کے دن فرشتے پکاریں گے کہ جنت کے 7 دروازے میں سے جس سے چاہے وہ گزر جائے۔ میں اپنے ہسبینڈ سے روز پوچھتی ہوں آپ میں سے راضی ہے نا، کوئی پتہ نہیں سوئے سوئے وقت آ جائے تو پکا کرا کے سلاتی ہوں۔ تو عورت کے لیے دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا شادی کیوں کرتے ہیں، شادی کرتے وقت کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 لڑکی کی خوبصورتی، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا حسب نسب، اور نمبر 4 اس کا تقوی، اس کی پرہیزکاری۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو سب سے پہلے اس کی پرہیزکاری دیکھنا تو گھر بن جائے گا۔ اتنی بڑی بات، دیکھو اتنی بڑی بڑی نصیحتیں ہیں کہ گھر بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کرو گے نا تو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، کہ یصلح لکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری کوئی بھی پرابلم گھر میں ہوگی نا تو اللہ پہ چھوڑ دو، بس اللہ صحیح کر دے گا، کیونکہ تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے۔ نمبر 2 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے نا، انسان ہے تو اللہ معاف کر دے گا، اتنی بڑی بات۔ اور پھر کہا وَمَن يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا تقوی اختیار کرتا ہے، وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اتنا پیارا یہ رسول اللہ کی نصیحتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ اور آخر میں آپ لوگوں کو خود سے بھی ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ یونٹ جو ہے دلہا دلہن کے لیے خاص طور پہ بیٹا، ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لو، انکنڈیشنل لو آپ نے دینا ہے اور انکنڈیشنل رسپیکٹ آپ نے دینی ہے۔ اور اس سے نا جو شادی شدہ نا، ہم لوگوں کو جن کے بچے ہیں وہ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر بھی انکنڈیشنل لو ماں دیتی ہے نا۔ دیکھیے عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا انکنڈیشنل لو دینے کا، کیونکہ وہ تو بنی محبت سے ہے، وہ تو دے گی محبت، رائٹ، لیکن انکنڈیشنل رسپیکٹ دینے میں اس کو محنت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا۔ تو اگر لڑکی کو یہ پتہ، ہم میں سے سب کو، بیوی کو ایز اے وائف ہمیں یہ پتہ ہو نا کہ ہمارے خاوند میں یہ پرابلمس بھی ہیں، کبھی وہ چیزیں کرتا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن انکنڈیشنل رسپیکٹ، بات ضرور کرو اس سے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں تو آپ نہیں انکنڈیشنل رسپیکٹ ہے میں نے نہیں کرنی، نہیں، ڈسکس ود ہم، ٹاک ٹو ہم، لیکن اس کی ماں نہ بنو، اس کی بیوی بن کے رہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر میری ایک بڑی پیاری دوست تھی، اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ ایک دفعہ میں ہی الجھ رہی تھی کسی بات پہ، تو اس نے کہا کہ عائشہ اس کی ماں نہیں بنو، تم اس کی بیوی رہو، اتنا بڑا پال پول کے بچہ دیا، صبر کے ساتھ دیکھو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو وہ ایک بات آنیسٹلی میرے ذہن میں جو گئی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جو بھی کر رہے ہیں نا ٹھیک ہی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں،
تو صبر کے ساتھ انکنڈیشنل. اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں, میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا, اس نے مجھے یہ کہا, ایسی لڑائی تو میں نے کچھ نہیں کہا, اور شکل پہ پوری وہ چیز ہوتی ہے کہ 12 بجے یا بات نہ کرو مجھ سے رائٹ, شکل سے, باڈی لینگویج سے. تو صبر اسی کا نام ہے, صبر جہاد ہوتا ہے. اور صبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ما صابری, کہ جس مومنٹ میں آپ صبر کی حالت میں ہوتے ہو نا, تو آپ یہ سوچو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, پھر جو دعائیں قبول کرانی ہے نا کرا لیا کرو. تو صبر کے ساتھ, اور ہسبینڈ کو انکنڈیشنل لو, اس کو یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا تھا, اس نے یہ, کیونکہ ہمیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا, جیسے شادی ہوتی ہے لڑکے کی بھی ایکسپیکٹیشن, لڑکی کی بھی, اور پھر وہ لگتا ہے کہ میں نے اسی کے ساتھ کمپلیٹ ہونا تھا تو میں تو کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا ہوں نا, ایویں خام خواہ کی وہ چیزیں اپنے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نئے جوڑوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو یونٹ بن رہا ہے نا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. نئی نسل کو انہوں نے اللہ سے جوڑنا ہے. دیکھیں پالتے تو جانور بھی, کتے بلیاں سبھی پال لیتے ہیں نا اپنے بچوں کو, اتنی پیاری پیاری دیکھتے ہیں. بلی بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے, لے کے ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے. برڈز اپنے بچوں کو کیسے کھلاتے ہیں. تو کھلانا پلانا, ان کو ٹائم دینا, یہ وہ ہوتا ہے. تربیت کی بات کر رہی ہوں, اچھا انسان بنانا, اچھا مسلمان بنانا. اگر میں نے اپنے بچوں کو اللہ سے نہیں جوڑا نا, تو کل کو اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا. اگر میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, اگر میرا بچہ اس وقت جب اس پہ فرض ہو گئی تھی تو میرے ہی انڈر تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں فار ایگزامپل جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا, تو دنیا میں چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے ماتحت کون ہیں, ہمارے بچے, یا پھر ہم جاب کر رہے ہیں تو ہمارے کام ورکرز ہوتے ہیں, یا پھر نوکر ہوں گے, تو وہ ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو یہ لگے نا کہ کوئی ایسی چیز کرے, تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ فوراً دیکھو کہ میرے سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. تو ہمارا یہ ایز اے مدر, ہمارا فادر, ایز اے مدر فادر بوتھ, ہمارا یہ فرض ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو اچھا انسان بنائیں, ان کو سارا کچھ دنیا دیکھیں. انسان, وہ کسی نے مجھے بڑی عجیب سی بات کی, اس نے کہا جی مسلمان تو ٹھیک ہے لیکن اچھا انسان ہونا چاہیے. تو I said what are you talking about, کہ اچھا انسان 110%, اچھا مسلمان 110% اچھا انسان ہوگا ہی ہوگا, رائٹ. اچھا انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا مسلمان ہو, کیونکہ الحمدللہ جو دوسرے لوگ ہیں کرسچنس میں دیکھیں, ساری پوری دنیا میں بڑے اچھے لوگ ہیں. تو آئی ہوپ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے گھر جنت والے بن جائے, اور ہمیں مدرس کو بھی, فادرس کو بھی, فادر بھی ہے کیونکہ مجھے عادت ہے مدرس کرنے کی, تو میں بھول گئی ہوں, کہ ہمیں توفیق دے کہ وہ بچوں کو ہم اللہ سے جوڑ سکیں, کیونکہ اس کا سوال ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.